حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں سال میں 2 عیدیں منایا کرتے تھے، ان میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے اور جو بھی ہوتا ہے خوشی کے دن لوگ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور فرمایا ان اللہ ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، فرمایا کہ اللہ نے زمانہ جاہلیت کی جو 2 عیدیں تھیں ان کے بدلے میں ہمیں دوسری 2 عیدیں دے دی ہیں جو ان سے بہتر ہیں۔ یہ جو ہمیں 2 عیدیں ملی ہیں غیر مسلموں کے تہواروں سے بہتر ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ بھائی ہر قوم میں ایک دن ہوتا ہے نا سال میں منانے کے لیے، جس میں وہ جشن مناتے ہیں، کچھ خوشیاں مناتے ہیں، کچھ ہلڑ بازی کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں جو 2 دن دیے وہ ان دنوں سے دوسروں کی عیدوں سے بہتر ہیں۔ بھائی کیسے بہتر ہیں؟ آپ مسلمانوں کی عیدوں میں اور غیر مسلموں کی عیدوں میں فرق دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا۔ غیر مسلم جب عید مناتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی، ویسے ہی انہوں نے کوئی دن فرض کر لیا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے خوش ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس دن ہم نے کیا ہونا ہے؟ خوش ہونا۔ بھائی وہ ہندوؤں میں ہولی ہوتی ہے نا، آج ہولی منائیں گے، بس چلو وہ خوش ہو جائیں گے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو اس کے 2 وجہ ہوتے ہیں، یعنی 2 طریقوں سے انسان خوش ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خوشی کو کوئی وجہ ہو، اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو خوشی منائے بغیر بھی انسان خوش ہوتا ہے اگر کوئی وجہ ہو۔ وجہ نہ ہو تو پھر کسی کے مشورے پہ خوش ہونا تھوڑا مشکل کام ہے۔ بھائی پھر لوگ آپ سے کہتے ہیں نا خوش ہو جاؤ، تو آپ کہیں کیوں خوش ہوں؟ ویسے ہی خوش ہو جاؤ، تو آپ خوش ہوں گے لیکن آپ کو خوش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور پھر بھی اس طرح سے خوش ہو نہیں پائیں گے۔ وہ خوشی مصنوعی ہوگی، بناوٹی ہوگی۔ جیسے ایک ہنسی فنکاروں کی ہوتی ہے اور ایک واقعی کسی کو ہنسی آئے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ ارے کسی نے لطیفہ سنایا فی البدیہی، آپ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑے، روکنے کے باوجود آپ ہنسی کو روک نہیں پا رہے، تو یہ ہنسی منائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ اندر سے ہنسا جا رہا ہے اور اس کو روکنا مشکل ہے۔ اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو منائی جاتی ہے، جیسے فنکار لوگوں کو ڈرامے میں اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہیں کہ اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہنسنا ہے، تو وہ تکلف کر کے ہنسے گا، جو جتنا بڑا ایکٹر ہوگا وہ اسی حساب سے ہنسے گا۔ ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کو غم کی بات سنائی گئی، آپ رو پڑے، اور ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مشورے پر فنکاری کر کے باقاعدہ رو رہے ہو۔ بہت سے لوگ مثال سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ باقاعدہ آرڈر پہ روتے ہیں۔ تو یاد رکھو جیسے ایک رونا اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، رو پڑتا ہے، اور ایک بناوٹی رونا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک خوشی حقیقی خوشی، ایک بناوٹی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی ایک عید وہ ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن ہو، اور ایک ہوتی ہے جس کو لوگوں نے بیٹھ کے خود بخود فرض کر لیا ہو۔ دونوں تہواروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ غیر مسلموں کی عیدیں گڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی عیدوں میں کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں نبی نے 2 عیدیں دی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، یہ اللہ نے دی ہیں۔ اصل میں نبی تو محض نمائندے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں۔ عید الفطر میں کس بات کی خوشی ہے؟ اچھا، خوشیوں جو سچی مچی کی خوشی ہوتی ہے نا، اس کی بھی 2 قسمیں، ایک روحانی خوشی، ایک جسمانی خوشی۔ ارے کیا ہو گیا؟ ایک تو جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے نا، وہ جو فنکاروں کی، اور ویسے ہی ہنس رہے ہیں، ویسے ہی مسکرا کے بات کر رہے ہیں، اندر سے دل چھلنی ہے، لیکن بہرحال اپنے رویے سے یہ شو کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ کتنے مزاحیہ اداکار خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ صبح شام ہنستے ہنساتے رہتے ہیں، لیکن اندر سے دل میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں بے سکونی کے۔ تو جو سچی مچی کی خوشی ہے نا، سچی مچی کی خوشی، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی؟ 2، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ آپ جب محنت کر کے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کے باوجود آپ وضو کر کے جسم کو پاک صاف کر کے فجر کی نماز میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ایک عجیب سی دل میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ جتنی مشکل عبادت ہوگی اس کو کرنے کے بعد اتنی ہی زیادہ راحت محسوس ہوگی۔ یہ روحانی خوشی ہے۔ اچھے عمل کے بعد انسان کو دل میں ایک خاص سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس سکون کو کیا کہتے ہیں؟ روحانی سکون۔ یہ والا سکون ہر ایک کو نہیں حاصل ہوتا، یہ انہی کو ہوتا ہے جن کی روح تھوڑی سی مضبوط ہو، روحانی قوت ہو ان میں۔ اور گناہ کرنے کے بعد روحانی طور پر انسان کو بے سکونی محسوس ہوتی ہے،
روحانی طور پر بولو نا کیا ہو گیا؟ بے سکونی، غلط کیا، کرتے ہوئے تو لطف آتا ہے گناہ میں، کرنے کے بعد ایک دل ملامت کرتا ہے، غلط کیا میں نے. کتنے لوگ ہیں قتل ہو جاتا ہے، قتل کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں، غلط ہو گیا. ظلم کیا، ظلم کے بعد دل میں بے چینی شروع ہو گئی. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے دل ابھی مکمل مردہ نہیں ہوئے ہوتے، ان میں کچھ نہ کچھ روحانی قوت باقی ہوتی ہے، شرمندہ ہو جاتے ہیں وہ. لیکن کچھ الٹے حساب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، ان کو نیکی کر کے خوشی محسوس نہیں ہوتی، ظلم کر کے گناہ کر کے خوشی، روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کی روح شیطانی روح ہوتی ہے. فلاں کا بٹوا چھین لیا، بہن کی وراثت کھا گئے، خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کھا گیا میں. بڑی ایک عجیب سی ان کو روح کو نا تسکین ملتی. ہمارے جو سیاستدان ہیں ان پر یہ مثال بہترین طریقے سے، یہ جس دن لوگوں کا پیسہ کھائیں اس دن ان کو رات کو سکون، آرام، سکون کی نیند آتی ہے. بھائی ایک شریف آدمی اگر کبھی گناہ کر بھی لے تو رات کو پھر سکون کی نیند نہیں آتی کہ میں نے آج فلاں کا دل دکھایا، فلاں سے پیسہ لیا. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں یہ چیزیں بچپن سے ہوتی ہیں انسان میں. وہ کہیں بیمار سی کوئی بلی تھی، ہمارے ایک دوست سے، انہوں نے زور سے لات ماری نا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، وہ لات کو زیادہ زور سے لگ گئی اور وہ بلی اٹھا کے دیوار سے جا کے چپکی ہے. جب نیچے گری ہے تو بڑی ایک مظلومانہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ بلی. تو جنہوں نے لات ماری، مجھے یاد ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بہت پریشان ہو گیا، ایک بے زبان جانور پہ اتنا ظلم کیوں کیا؟ تو کچھ نہیں کر سکتی. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے ان کو ایک معمولی سے جانور کو تکلیف پہنچا کر بھی تکلیف ہوتی ہے، اور روح زندہ نہیں ہوتی تو بڑے بڑے جرائم کر کے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی روح زندہ ہے، ان کو اچھا عمل کر کے روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے ہم مشکل سے نماز پڑھیں فجر کی، لیکن اس وقت تو تکلیف ہو رہی تھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک سکون ملتا ہے، اللہ نے ایک فریضہ ادا کروا دیا. دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے ہو رہی ہے، تمیز سے ہو رہی ہے. لوگوں کے دن کی ابتدا بہت سے لوگوں کی ٹیلی ویژن سے ہوتی ہے. آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی، بیگم کوئی اچھی سی فلم لگا دیتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا سا گانا لگا دیا ایک دم اٹھ کے. بیگم کو پتا ہوتا ہے کون سے والے پہ اٹھے گا، کون سے والے پہ نہیں اٹھے گا. وہ بیوی کو پتا ہوتا ہے یہ کون سے گانے پہ اٹھے گا کون سے پہ نہیں اٹھے گا. تو یہ سکون یعنی یہ جو سچی مچی کی خوشی ہے، اس کی دو قسمیں بیان کر رہا تھا. ایک روحانی جو اچھا عمل کر کے ہوتی ہے، اور ایک جسمانی خوشی بھی، کیونکہ اللہ نے ہمیں روح کے ساتھ باڈی بھی تو دی ہے نا. جسمانی خوشی ہوتی ہے کوئی بھی آپ کو ایسی نعمت مل جائے جس سے آپ کی باڈی خوش ہو جائے. بھوک میں آپ کے سامنے مرغن غذا آ جائے، بڑا مزے کا لش پش قسم کا کھانا آ جائے، شدید بھوک لگ رہی ہے، اور کراچی کی بنی ہوئی نہاری. یہ کراچی کا لفظ اب لگانا پڑتا ہے کیونکہ نہاری کے نام پہ پنجاب جاؤ پتہ نہیں کیا کھلا دیتے ہیں. بہت کم نہاریاں دنیا میں ایسی ہیں جو کراچی کی نہاری سے میچ کرتی ہیں. تو نہاری ہو، اس میں نلی ڈلی ہوئی ہو، اس میں مغز ڈلا ہوا ہو اور نیمبو نچوڑا ہوا ہو، اور شدید بھوک لگ رہی ہو، اور وہ تنور کے نان جو گرم گرم، اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہو، وہ نہاری گھر لا کے کھاؤ، مزہ تجربہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، ہم نے تو کیا، وہی گھر لے آ کے کھاؤ مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہیں بیٹھ کے کھائے. تو اب دیکھو سن کے مزہ آ رہا ہے، کیا یہ روحانی خوشی ہے؟ یہ جو آپ لوگ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے روحانی ہے؟ یہ روحانی نہیں ہے اس کے لیے روح کا طاقتور ہونا ضروری. روحانی خوشی اسے کہتے ہیں جس میں روح میں قوت ہو تو خوشی ہوگی، روح خراب ہو چکی ہو تو خوشی نہیں ہوگی. لیکن جسمانی خوشی تو باڈی تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، چور کو بھی دی ہے، ڈاکو کو بھی دی ہے، ہمیں بھی دی ہے، آپ کو بھی دی ہے. تو جو جسم کی خوشی ہے، جسم کی لذتوں والی، وہ ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے. تو شدید بھوک لگ رہی تھی اور بہترین قسم کی نہاری، اور نلی بھی ڈلی ہوئی ہے، تازہ نلی ہے، پرانی باسی نہیں، اور مغز بھی ابھی بھینس کٹی تھی. یہ بھینسوں کا مغز کھلا رہے ہیں، ذہن میں رکھنا، بھینس کٹی ابھی اور بہترین مغز، اور اس میں نیبو نچوڑ کے، اور مکھن کا تڑکا بھی لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جسم میں کولیسٹرول بڑھ رہا ہے توند نکل رہی ہے. کھائیں لیکن ایکسرسائز بھی کریں. میں نے ایک دفعہ یہ نہاری کھائی اور دعوت تھی، بیان ہوتا تھا میرا لنڈی کوتل چورنگی پہ، تو بیان کے فوراً بعد ساتھی لے گئے چلو. اب وہ جو انہوں نے نہاری بنوائی، اس نہاری میں مغز بھی اور نلی بھی اور مکھن کا تڑکا. تو میں نے کہا یہ تو 1000 cc کی نہاری بن گئی ہے، بہت پاورفل. وہ اچھا خاصا ظاہر ہے وہ ٹھیک ٹھاک، یعنی جتنی کولیسٹرول والی چیزیں ساری اس میں ڈال دیں، وہ پاورفل نہاری. پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک بھی. تو اب دعوت تھی، بھوک بھی ٹائٹ قسم کی لگ رہی تھی کیونکہ 1.5 گھنٹے کا بیان کیا تھا، شدید تھکاوٹ تھی. تو ہم نے بھی پھوڑ دی بیٹھ کے. ہم نے کہا اس میں کیا شرمانا یار، پھوڑ دو. یہ میں واقعہ کسی سبق کی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو، ایک سبق دلانے کے لیے، واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے. جب طبیعت سے ہم نے کھا لی، کیونکہ مزہ بہت تھا اس میں، بہت مزہ آیا. کولڈ ڈرنک بھی چڑھائی لی ہم نے، کہا جہاں اتنی بدپریزیاں پی جاؤ، کولڈ ڈرنک بھی پی گئے. طبیعت سے نا اتنا کھانا اچھا نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کھا لیتا ہے آدمی.
اب جب صبح نماز کے لیے اٹھے تو یہاں رکھا ہوا کھانا, یہاں سے نیچے جانے کے لیے وہ ایگری نہیں, شدید بدہضمی اور بہت حالات خراب. میں اتنا کھاتا نہیں ہوں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسے, نہیں کھاتا میں الحمدللہ. تو وہ ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ انہوں نے مزہ اتنا آیا کہ بہت زیادہ کھا لی. اب جب صبح اٹھے تو وہ نہاری کہاں رکھی ہوئی ہے, ادھر. اتنی سخت بدہضمی. تو ہم نے اس کا علاج کیا, کوئی چورن چٹنی نہیں کھائی. فجر کی نماز کے بعد یہاں ابو الاصفہانی روڈ ہے, بہت لمبا روڈ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, مسکن سے ہوتا ہوا گزرتا ہے آگے. صبح جوگر پہنے, اور جو نہاری میں میرے ساتھ شریک تھے, ایک دو اور بھی تھے, وہ بھی قریبی تھے, ان کو بھی کال کیا آ جاؤ, وہ تو نہیں آئے. انہوں نے کہا مر جائیں گے, پھٹ جائیں گے, ہلیں گے نہیں. جوگر پہن کے جاگنگ کرنا سٹارٹ. اچھی خاصی جاگنگ کی ہے, بھاگتے 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 بھاگتے, وہ سب لکڑ ہضم. بولو بھائی, وہ سب جگہ جہاں مغز نے جا کے فٹ ہونا تھا ادھر مغز جا کے فٹ ہو گیا, نلیوں نے جہاں جا کے لگنا تھا وہ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوئی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا بھائی, جو چیز کھاؤ گے وہ اپنی جگہ پہ جا کے فٹ ہوگی. اگر ایکسرسائز کرو گے سب چیزیں اپنی جگہ پہ جا کے, جب تک فٹ نہیں ہوئی ہیں اس وقت تک میں نے جاگنگ چھوڑی نہیں. لیکن تمام چیزیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گی, یہ صحیح ہے نا. جو چیز جہاں کی ہے وہ وہیں جا کے جب تک لگ نہیں جاتی, اپنے کھانچوں میں فٹ نہیں ہو جاتی, تو جاگنگ کی طبیعت سے سب سیٹ ہو گیا. تو یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی زیادہ کھا لو تو پھر زیادہ چل لو, اس کو ٹھکانے لگاؤ. بیماریاں جو آج کل آ رہی ہیں کھانے سے اتنی نہیں آ رہی, پڑے رہنے سے زیادہ آ رہی ہیں. یا تو پھر کھاؤ کم یا پھر کھاؤ کم. بات سے بات نکلتی ہے, اکثر ایک چیز پوچھی جاتی ہے, کھانے کے بعد پانی پینا. یہ جو آج کل نہار منہ پانی پینے کی حدیثیں گڑی جا رہی ہیں نا کہ نہار منہ پانی پینا اتنا فائدہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے علم میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہار منہ پانی پیا کرتے تھے. نارمل زندگی گزارنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح. صبح صبح اٹھ کے گھڑے پہ جا کے یہ فریج پہ بوتلیں نکال کے پینا, جبکہ پیاس بھی نہیں لگ رہی. تو ڈاکٹروں کی تحقیق ہوگی, مگر یہ تحقیق بعد میں بدل بھی سکتی ہے. بہت ساری تحقیقات بدل گئی ہیں, تو نیچر سے کبھی نہ ہٹو, سمجھ رہے ہو. صبح اٹھو اچھے بچوں کی طرح, اپنا نماز نہ دھو کے نماز پڑھو. جب بھوک لگنا شروع ہو جائے تو کھانا کھا لو, پیاس لگنا شروع ہو جائے تو بولو بھائی پانی پی لو. بس اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارو, اور تھوڑا ایکٹیویٹی رکھو, کوئی بھاگم دوڑم, کچھ چلت پھرت رکھو, فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. بھلا وجہ اٹھ کے پانی چڑھا رہا ہے, کئی لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس میں. فائدے ہیں اس کے, میں نہیں کہتا کہ فائدہ نہیں ہے, سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. جو بھی کام آپ ایک نیچرل لائف سے ہٹ کے کرو گے نا, اس کے جہاں فائدے ہوں گے وہاں کچھ ایسے نقصان ہو رہے ہوں گے جو آپ کو بعد میں پتہ چلیں گے. اور بعض نقصان تو ایسے ہوتے ہیں جو پتہ ہی نہیں چلتے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس لیے نارمل اچھے بچوں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے. کوئی بیماری ہو, اس بیماری میں ڈاکٹر بطور دوا کے تجویز کرے تو ٹھیک ہے. کوئی بیماری ہو گئی نا آپ کو, اس میں بطور دوا کے, بطور علاج کے, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن نارمل آدمی کو, جوان آدمی کو ایسی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی چاہیے اچھے بچوں کی طرح, سیدھا تمیز سے, جیسے اس کے باپ دادا زندگی گزارتے آئے تھے. جانوروں کو دیکھا کبھی صبح اٹھتے ہی پانی پی رہے ہوں جا کے, ہیں صبح اٹھتے ہی سارے جانور, ان کو کیا چاہیے, بھوک لگنا شروع ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں. تو نبی اسی طرح یہ بھی بہت ہے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو, کھانے کے بعد پانی نہ پیو. سنا ہوگا آپ نے, سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے, یہ ہے, فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے, عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے, پورا ہونے دیں, تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ کے پیش کر دے. دیکھو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے, شدید بھوک تھی آپ کو, شدید بھوک, پریشان ہو کے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر ملے, کیا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. حضرت عمر کا بھی یہی مسئلہ, بھوک کی شدت نے پریشان کر دیا. یہ تینوں اصحاب جا رہے ہیں, ایک صحابی نے کہا دعوت کی ان کی, اپنے باغ میں لے کر گئے, تر کھجوریں سامنے لا کے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تناول فرمایا اور فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اور وہ کھجوریں آپ نے کھانے کے بعد کنویں کا میٹھا پانی پیا اور سیر ہو گئے. پانی پینے کا مزہ ہی کھانے کے بعد ہے, نہیں آ رہی سمجھ. جب شدید بھوک میں آپ کھجوریں کھاؤ گے اور اس کے بعد پانی پیو گے, کیا مزہ نہیں آئے گا. کھجوریں کھا لیں, اب پیاس لگ رہی ہے آپ کا, نہ کھانے کے 3 گھنٹے کے بعد پانی, 2 گھنٹے کے بعد پانی, بہت مصیبت ہے بھائی. یہ نیچر ہے, کھاتے ہی پانی پینے کا دل چاہتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ کھانا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا. تو یہ جو ایک حصہ پانی اور ایک حصہ کھانا, اس کا صاف مطلب ہے کہ کھانے کے ساتھ ہی پانی ہے, تبھی تو اس کے لیے جگہ چھوڑنی ہے. کیا ہو گیا, اگر کھانے کے 2 گھنٹے بعد پانی ہوتا تو 1/3 کھانا تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے, پھر تو پورا میدا پانی کے لیے تیار ہے.
تو دونوں حدیثوں کو ملائیں تو ریزلٹ کیا سامنے آئے گا کہ کھانا پانی قرآن میں کیا ہے؟ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. تو کھانا پینا کٹھا ہے. لیکن دونوں حدیثوں کو ہم ساتھ ملاتے ہیں. آدھی حدیث لوگ ہیں نا، آدھی نہیں لوگ، پھر مسئلہ خراب ہوگا. دونوں کو ساتھ ملاتے ہیں. ایک حدیث میں آ رہا ہے کھانے کے بعد آپ نے پانی پیا اور کھجور کے بعد، جس میں عام طور پہ منع کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ 1/3 کھانا، 1/3 سانس لینے کے لیے جگہ. اتنا بھر کے کھاتے ہیں کہ سانس ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ پھیپڑوں کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی پھولنے کے لیے. اور 1/3 پانی. پتہ یہ چلا کہ یہ پیشکش اس کے لیے ہے جو 1/3 کھانا کھاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا کھانا کھاؤ کہ پانی کے لیے جگہ ہو. آج کل جو منع کیا جاتا ہے کھانے کے بعد پانی سے، ان لوگوں کو شاید ڈاکٹروں کی مراد وہ لوگ ہوں یا سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں، وہ یہاں تک کھاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ پانی پیئیں گے تو وہ کھانا پھول جاتا ہے یا اور مسائل پیدا کرتا ہے، وہ جگہ بچتی نہیں ہے. اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بد ہضمی. تو تھوڑا کھانا اگر کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فائدہ مند ہے، کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ پانی کس قسم کا پینا ہے. ہمارے نبی نے جو پانی پیا وہ کنویں کا، وہ ایک نارمل ٹیمپریچر ہوتا ہے اس کا. اور ہمارے ہاں جو کھانے کے بعد پانی پیا جاتا ہے وہ فریج کا نکلا ہوا ٹھنڈا ٹھاٹ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے معدے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا غرق. یہ جو ہمارا میدا ہے نا، یہ کلاک وائز گھومتا ہے ایسے، یعنی میرے لحاظ سے دیکھیں نا، یوں کر کے گھومتا ہے. آپ کے لحاظ سے یوں کر کے گھومتا ہے، یہ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے یہ. تو جب آپ ٹھنڈی ٹھاٹ چیز پانی اس میں ڈالتے ہو تو اس کی جو گھومنے کی حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے، اور وہ جو کھانا ہے وہ مختلف قسم کے کھانچوں میں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک چیز گھوم رہی ہو نا بھائی، واشنگ مشین ہے، وہ گھوم رہی ہو تو کپڑے گھوم رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اس کی سپیڈ سلو ہو جائے، یا اور کوئی چکی ہے جو اپنے گھوم رہی ہے، پیس رہی ہے، تو ظاہر ہے فرق پڑتا ہے نا، اس کی رفتار سلو ہو جائے تو میدے کی رفتار ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ اس سے قبض ہوتا ہے اور درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو پانی کھانے کے بعد پی سکتے ہیں آپ، بشرطے کہ کھانا آپ نے تمیز سے کھایا ہو اور پانی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ کم نہ ہو، ٹھنڈا پانی نہ ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بارے میں جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پینا، وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے جو چولہے کا گرم ہو، وہ تو ہاضمے میں اور مدد دیتا ہے، جو کاوا جسے کہتے ہیں، وہ تو اور تھوڑی مدد دیتا ہے ہاضمے میں. لیکن میں نوجوانوں کو کہتا ہوں وہ نہ پیئیں، تمیز سے زندگی گزاریں، بس پانی پیئیں آرام سے. خیر، کہاں سے کہاں بات چلی گئی ابھی. ویسے بھی تو میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھو کھانا، وہ ہم نے وہ نہاری کھا لی نا، وہ پھر ہم نے جاگنگ کی، اللہ کا شکر ہے سیٹنگ پہ ابھی تک دیکھو سیٹنگ پہ لگ رہا ہوں نا، تو اسی وجہ سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. تو جسمانی خوشی کیا ہوتی ہے؟ شدید بھوک میں کوئی چیز سامنے آ، کوئی نعمت مل جائے، پیسہ آ گیا اچانک، تو یہ کیا ہے؟ جسمانی خوشی. تو مسلمانوں کے جو تہوار ہے نا، تہوار، اس میں نمبر 1 خوشی سچی مچی کی ہوتی ہے، جھوٹی موٹی کی، یعنی فرضی خوشی نہیں ہوتی کہ آؤ خوش ہوں. جیسے یہ جو برتھ ڈے کی خوشی ہے نا، برتھ ڈے کی، یہ سچی مچی کی نہیں ہے، یہ جھوٹی موٹی کی خوشی ہوتی ہے برتھ ڈے کی. آج ہمارا بچہ 35 سال کا ہو گیا، تو اس میں کیا خوشی کی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں 35 سال کامیابی سے گزار دیے، ابھی تک مرا نہیں ہے. تو یاد رکھو خوشی اس بات کی تو ہو سکتی ہے کہ آئندہ یہ اگلے سال تک نہیں مرے گا. ماضی کا سوچ کے کسی کو خوشی نہیں ہوتی، اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے جو مستقبل پر اثر انداز ہو. جو ماضی مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوتا اس پہ سوچ کے بے وقوف اور احمق لوگ خوش ہوتے ہیں، عقل مند اس پاسٹ پہ کبھی خوش نہیں ہوتے. بھائی آپ کا بچہ 35 سال کا ہو گیا، اگر ڈیٹ آف برتھ آئی اور اب یہ گارنٹی مل گئی کہ اگلے سال تک بھی زندہ رہے گا، آپ خوشی منائیں کہ ہمیں 1 سال کی مزید دنیا میں زندہ رہنے کی گارنٹی مل گئی. جو ماضی ہے، گزر گئی گزران کیا جھونپڑی کیا میدان. میں اس کی مثال دیتا ہوں پھر بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک آدمی جیل کی کوٹری میں، پھانسی ہونے والی ہے، اس کو پتا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو مجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، اور روزانہ ٹارچر کیا جاتا ہے جیل میں. 35 سال ہو گئے اس کو جیل میں. جس دن جیل میں آیا تھا وہ والی ڈیٹ مثلا 5 جنوری کو جیل میں آیا تھا. اب 5 جنوری آئی اور 35 سال اس کے کس میں گزر گئے؟ جیل کی کوٹری میں. تو وہ 5 جنوری کو خوشی منائے گا؟ ہے بھائی؟ بولو نا. نہیں. یہی آدمی جس کو 5 جنوری کو اعلان کر دیا جائے کہ آپ کا صرف 1 سال جیل میں رہ گیا، 1 سال کے بعد آپ جیل سے نکل جاؤ گے، تو یہ خوشی منائے گا نا کہ آج 5 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کا جیل میں صرف 1 سال رہ گیا ہے اور آپ جیل سے رہا کر دیے جائیں گے. تو اس 5 تاریخ کو یہ خوشی منائے گا اگلے سال کا سوچ کے کہ میری ٹینشن کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں. ماضی کا سوچ سوچ کے غمزدہ نہیں ہوگا. یہ بھائی اسے کوئی کہ تم تو 35 سال عذاب میں گزر گئے، تم تو ٹینشن کہہ رہے، اب ٹینشن کس بات کی؟ یہ عذاب اب ختم ہونے والا ہے. تو فیوچر کا سوچ کے خوش ہو رہا ہے یا پاسٹ کا؟ بولو بھائی، فیوچر کا. اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی ہے
جس کے پاس حکومت بھی ہے, دولت بھی ہے, 35 سال اسی خوشحالی میں اس نے گزار دیے. 5 جنوری کو اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ سے یہ حکومت بھی چھننے والی, عنقریب آپ جیل کی کوٹری میں بند ہونے والے اور پھر لٹکنے والے ہیں. یہ خوش ہوگا ہے بھائی؟ ارے 35 سال, آج 5 جنوری, 35 سال تو اچھے گزر گئے نا, اس پہ خوشی مناؤ. ارے بھائی واہ واہ بھائی, سبحان اللہ, بڑا کوئی بات نہیں. اگر لٹکنے والا ہوں تو کیا ہوا؟ جو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا تھا, جس نے جیل کی کوٹری میں ٹائم گزارا, وہ اب خوش ہوگا کہ میں رہا ہونے والا ہوں. اور یہ جس کے 35 سال اچھے گزر گئے, یہ پریشان ہوگا کہ میں اب لٹکنے والا ہوں. فیوچر کا سوچ کے خوش بھی ہوتا ہے اور فیوچر کا سوچ کے انسان پریشان بھی ہوتا ہے. ہاں, وہ ماضی جو فیوچر پہ ایفیکٹ کر رہا ہو, اثر ڈال رہا ہو, اس پہ انسان خوش ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ پیپر دے کے آئے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا پیپر اچھا ہوا کہ نہیں ہوا. ایگزامینر سے کوئی آپ کے رابطہ ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ کا پیپر اچھا ہوا ہے, ماضی میں پاس میں کیا ہوا ہے, اچھا ہوا ہے. تو آپ اس پاس پہ اس لیے خوش ہوگے کہ فیوچر پہ اس کا اثر, بولتے کیوں نہیں یار, اثر پڑنے والا ہے, مستقبل میں رزلٹ اچھا آئے گا, جاب اچھی ملے گی. تو یہاں بھی اصل میں ماضی کی وجہ سے خوش نہیں ہو رہا, بلکہ یوں کر رہے ہیں, منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہوتے ہیں یہاں کے نا, ایک دم واپس چلے جاتے ہیں. یہ بھی اتنا اگلوا لا کے نا یہاں تک آتے ہیں. وہ جو میں اتنا زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بولو بولو, تو جا کے یہاں تک آتا ہے. پھر بھی گھر میں تو چیختے رہتے ہیں یار. عورتوں کی شکایتیں آتی ہے, تمیز سے میاں بات ہی نہیں کرتا. اکثر خواتین کی یہ شکایت ہے, جب بولتا ہے تو چیخ کے بات کرتا ہے. آرام سے بات کا رواج ختم ہو گیا. تو یہ جو ماضی ہے جس پر طالب علم خوش ہوا, یہ اس کی وجہ سے خوش ہوا کہ اس کا اثر مستقبل پر پڑ رہا ہے. برتھ ڈے ایسی چیز ہے کہ اس کا فیوچر سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ فیوچر کا سوچیں گے نا تو یہ فیوچر کو ڈینجرس بنا رہا ہے ہر آنے والا سال. مثال کے طور پر جتنی عمر آپ لے کے آئے تھے, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال, آپ 25 سال کے ہو گئے اور آپ کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ آج برتھ ڈے ہے, ہیپی برتھ ڈے, اور آپ نے بھی پھول وول 2-4 پارسل کر دیے. یہ کس بات کے پارسل کیے آپ نے؟ 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 سال زندگی تھی تو اب 25 رہ گئی ہے. یعنی جو جیل کی کوٹری میں ہے نا, اس کو روزانہ چائے پیش کی جاتی ہے, کھانا وانا کھلایا جاتا ہے, لیکن اس کو پتا آنا پھانسی کے پھندے پر ہے. تو اب ہر آنے والا دن اس کے غم میں اضافے کا ذریعہ بن رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جیل میں ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے, بھائی لٹکنے میں 5 سال رہ گئے ہیں, چاہے اسے جیل میں کتنی خوشیاں مل رہی ہوں. بلکہ جیل کی مثال نہیں, آپ کسی کے بنگلے کی مثال دیں. بنگلے میں ہے, وہ بڑے آرام سے رہ رہا ہے, لیکن اس کو بتا دیا کہ آپ 45 سال کے جب ہوگے تو آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. اب وہ بہترین گاڑیوں میں بھی گھوم رہا ہوگا, ہر آنے والا سال اس کی خوشی کے بجائے اس کے غم میں اضافہ کرے گا. یہی کم بختوں کے ساتھ ہو رہا ہے, دنیا پرستوں کے ساتھ. تو پھانسی پہ نہیں تو موت بھی تو پھانسی ہے. وہ پھانسی والے کو تو پتا ہوتا ہے کیسے مروں گا, آپ کو تو پتا بھی نہیں کیسے مروں گا. ٹرک کے نیچے آگے مرو گے, بجلی کے جھٹکے سے مرو گے, ہارٹ اٹیک ہوگا, گردے فیل ہو جائیں گے, ڈائلسس پہ آ جاؤ گے, شوگر لیول ہائی ہوگا, بینائی چلی گئی, خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, کوئی ہڈیوں کا کینسر ہو گیا, بلڈ کینسر ہو گیا, کیا تڑپ تڑپ کے مرو گے, تمیز سے مرو گے, کیسے مرو گے. اتنی ڈینجر مستقبل ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اور یہ خوشی منا رہا ہے, میں 69 سال کا ہو گیا الحمدللہ. کیونکہ یہ برتھ ڈے کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, یہ 99 سال کے بڈھے بھی منا رہے ہیں. اور بھائی یہ گوروں سے آئی ہوئی چیزیں, ان کے کوئی کسی عمل کی لاجک نہیں ہوتی. وہ صرف دنیا میں چیزوں کے ایجادات کرنے میں تیز ہیں. لائف اسٹائل, زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ ان کو نہیں پتا, کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا, ان کو تھوڑی بتائیے. لوگ اب ایک اشکال ہم پہ کرتے ہیں کہ یار اگر کوئی خوش ہو رہا ہے برتھ ڈے پر, اگرچہ اس کی لاجک نہیں بنتی, لیکن خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی تو نہیں ہے نا, ہونے دو نا, کیا جا رہا ہے اس میں. بھائی اگر کوئی ویسے ہی خوش ہو رہا ہے اور اس کو خوشی میں, اب برتھ ڈے پر, میری برتھ ڈے پر آپ نے پھول بھیج دیے 2 اور میں نے بھی پھول بھیج دیا, تو محبت نہیں بڑھ رہی ہے نا. کیا لاجک تلاش کرنا, اصل میں ہم پھانسی کے پھندے کے قریب جا رہے ہیں, قبر کے ڈرونی باتیں کر کے لوگوں کو ٹینشن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بھائی خوش ہونے کے لیے کوئی ریزن چاہیے کیا؟ ہونے تو خون ہی بڑھ رہا ہے نا. پہلے اتنی ٹینشن ہے, اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو گیا کہ آج میری تاریخ پیدائش ہے, ہاں آج میں دنیا میں آیا تھا, خوش ہو جاؤ, تو اب اس کو اتنی گہرائی میں جا کے غور کرے کہ ایکچولی میں تو موت کے قریب ہو گیا, 2 سال رہ گئے, 4 سال رہ گئے, ایسی ڈرونی باتیں کر کے پریشان کرنے کی. اگرچہ وہ حقیقی باتیں ہیں, لیکن ہر حقیقت ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہوتی. ایک آدمی کینسر کا مریض ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ 1 ہفتے بعد انتقال ہو جائے گا, تو آپ مریض کو جا کے تھوڑی بتائیں گے 1 ہفتے بعد مر جائے گا. وہ کہے گا یار مجھے بھی پتا ہے مر جاؤں گا, لیکن کوئی اچھی باتیں کر لو. تو یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ مولانا لوگوں کو خوش ہونے سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا جواب سنیں. بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کوئی ریزن نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کے خوش ہونے پر فائدے کے بجائے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس میں نقصان نہ ہوتا نا تو ہم کہتے چلو لاجک تو نہیں بنتی خوش ہونے کی, مگر گورنمنٹ کی طرف سے خوش ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی وقت
खुश हो सकता है। तो आप भी हो ले कि आज मैं पैदा हुआ था, तो चलो कोई बात, खत्म हो गई बात, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कैंसर का मरीज को पता है कि 1 हफ्ते बाद मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि मैं 6 महीने बाद मरूंगा, हालांकि हमें पता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हाँ भाई हमने भी यही सुना है कि आप 6 महीने बाद मरेंगे, चलो बेचारा खुश हो जाएगा। सच बोलने का यहां फायदा क्या है? यहां तो बिला वजह खुश होने की हिकमत है, मरीज को तसल्ली देने का हुक्म है। मरने वाला भी हो तो आप तसल्ली देंगे कि नहीं मरेगा इंशाल्लाह भाई, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हो सकता है बच जाए, क्योंकि यहां फायदा है। क्योंकि टेंशन में इतने दिन जिंदा रह के क्या करेगा वो। हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मौत का वक्त हो उसे उम्मीदें दिलाओ, उम्मीदें। खुद भी हुक्म है कि उम्मीदें सोचो, अपने गुनाह को उस वक्त क्या सोचो कि अल्लाह की रहमत को, कि अल्लाह बख्शिश करेगा, क्योंकि अब अमल का दरवाजा तो बंद, अब जहन्नम के खौफ से फायदा क्या होगा। भाई जवान था, अल्लाह के खौफ से डरता, गुनाह छोड़ देता ना, खौफ का फायदा था। अब मरते हुए आदमी को खौफ का कोई फायदा नहीं है, गुनाह तो वैसे ही छूट गए इसके, अब बिला वजह डरेगा जहन्नम से तो क्या फायदा इसका। वो तो जहां जाना है वो तो अल्लाह लेके जाएगा। अब थोड़े दिन रह गए, उसमें उम्मीदें दिलानी चाहिए उसको, भाई आपने बड़े अच्छे अच्छे अमाल भी किए, हमें पता है आप बचपन में घंटियां बजा के भागते थे, लेकिन सॉरी भी कर लिया करते थे, ठीक है ना। हमें पता है आप मोहल्ले के बहुत बड़े चोर थे, चप्पल चुराया करते थे, कोई बात नहीं, लोग तो पता नहीं क्या क्या चुरा रहे हैं, पूरा अरबों डॉलर चुरा के भाग गए, आप तो सिर्फ चप्पल चुराया करते थे। अब यही तसल्लियां इस जमाने में दी जा सकती हैं, इतना नेक तो कोई यही नहीं कि कुछ करता ही ना हो ना। तो इस किस्म की तसल्लियां उसको दी जाएंगी, यार चप्पल चुराए हैं ना, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, समझ रहे हैं। तो तसल्ली, क्योंकि यहां फायदा है तसल्ली का, और तसल्ली ना खुश ना होने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान। बर्थडे पर खुश होने में एक नुकसान है, शरीयत आपका जो मिजाज बनाना चाहती है आप उस मिजाज के खिलाफ चल रहे हो। शरीयत कहती है जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो, मौत को याद करके आमाल की इस्लाह की कोशिश करो। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, नजर सुए दुनिया कदम सुए मरकद, कदम तेरे सुए मरकद हैं, कदम मरकद कहते हैं कब्र को, कदम तेरे कब्र के रोज बरोज करीब जा रहे हैं, और नजर दुनिया की तरफ, पीछे मुड़ के देख रहा है, खाई में गिरेगा, जिधर जा रहा है उसकी तैयारी कर। जब आप बर्थडे मनाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं होता, आप मौत को भूल रहे होते हैं, आखिरत की तैयारी से गाफिल हो रहे होते हैं। तो ये खुशी ऐसी खुशी है जो आपको आखिरत के करीब करने के बजाय आखिरत से दूर कर रही होती है। तो ना सिर्फ ये कि इसकी कोई लॉजिक नहीं है, बेतुकी खुशी है, मसनूई तरीके से मनाई जाती है जिसका कोई तुक नहीं बन रहा होता, और इसका फायदा भी नहीं है, फायदे के बजाय नुकसान है। और ये पूरी फलसफा किसी की समझ में ना भी आए तो एक मोटी बात कि खुश होने के लिए ऐसी खुशी जिनकी कोई रीजन है वो कोई कम है जो हम खाम में बिला वजह खुशियां मनाते ना बैठ के। देखो अंग्रेजों के पास खुश होने के मौके है ही नहीं, इसलिए उन्होंने बर्थडे और ये टोपी ड्रामा कुछ निकाले हुए हैं ताकि हम सेलिब्रेट करें, हाँ हाँ हल्ला गुल्ला होगा, उनके है ही नहीं। वो खुशियां जो नेचुरल खुशियां थी वो उस मुआशरे में खत्म हो चुकी हैं। बाप का, जिस कौम को यही नहीं पता चला मेरा अब्बा कौन है, अब्बा बच्चा पैदा करके गायब हो जाए। अभी एक लंदन से एक साहब आए, उन्होंने एक वाकया सुनाया कि एक अंग्रेज 10 साल से उसकी मां हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है, 10 साल में एक मर्तबा भी अपनी मां को देखने नहीं गया, एक मर्तबा भी। जिस दिन इंतकाल हुआ है उस दिन थोड़ा सा आंखों में आंसू आए और कहा कि मुझे गम है कि मेरी वालदा दुनिया से चली गई, और ऑफिस में 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होता था। बात आ रही है समझ में। मैंने पिछले बयान में एक वाकया सुनाया था ना, जो लोग गैर मुस्लिमों की बड़ी तारीफें करते हैं, वो एक मशहूर फितना है, अभी क्या बार बार नाम लूं। उन्होंने बड़ी गोरों की तारीफ की है कि अंग्रेज अगरचे उनमें जिना भी है, हाँ गे सेक्स का रिवाज भी आ रहा है, और ठीक है कुछ बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजों में हमसे बहुत अच्छे। फिर अपने मुआशरे की बुराइयां पेश की। हमारे यहाँ कोई बुरके में भी खातून जा रही होगी ना, बेचारी का चेहरा खुला हुआ हो तो लोग घर तक पहुंचा के आते हैं, इतने ठरकी हैं बदनजरी में। वो किसी का दिल नहीं दुखाते अंग्रेज। हम तो सुबह शाम लोगों को ठगते हैं, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो ऑफिस टाइम पे आते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उसकी एक मिसाल दी थी, वो मैं दोबारा दोहराता हूं। आपके यहाँ कोई आपकी बच्ची के लिए रिश्ता लेने के लिए आए, आपने बिठाया घर में, लड़के के अब्बा से पूछा कि इसकी जरा खुसूसियात बयान करें आप अपने होनहार बेटे की। उसने कहा कि पहली खुसूसियत तो ये है कि मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मेरा है कि, बोलो भाई कंफर्म नहीं है, डीएनए से पकड़ा गया था तो मैंने डाल दिया कि हाँ मेरा ही है, ये पहली खुसूसियत। दूसरी, लड़कों का भी शौकीन है, ये सैकड़ों लड़कियों से जिना कर चुका है, समझ रहे, पीने पिलाने से भी शगफ रखता है। बुढ़ापे में मुझे यकीन है कि जिस बेटे को मैंने पाला, मेरी उम्र 60 साल हुई तो फौरन ओल्ड होम में मुझे जमा करा देगा ये। तो सोचो जो बाप का ये असर कर रहा है वो सास ससुर की क्या खिदमत करेगा। यानी वो लड़के का अब्बा तारुख आगे करे, लेकिन गैस और बिजली का बिल टाइम पे जमा कराता है। आज तक 1 सेकंड के लिए भी ऑफिस से लेट नहीं हुआ। ये तुम्हारे पाकिस्तानियों की तरह नहीं, दफ्तरों में आ रहे हैं 9 बजे का टाइम है तो 5 बजे शाम को पहुंच रहा है छुट्टी के टाइम, और वहां जाके सो रहा है। ये नहीं है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, सेहत का ख्याल करता है, जिम जाता है, पाबंदी के साथ नहाता है।
یہ ایک اضافی خصوصیت. نہا بھی لیتا ہے, سور بھی کھا لیتا ہے, اور اگر چائنا سے آیا ہوا ہوگا تو کتے بلی بھی کھائے گا. لیکن تو آپ بولو گے اللہ کا واسطہ یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میری توہین, لیکن کا مطلب ہے نا اب خصوصیات شروع ہو رہی ہیں, اب ان کی خوبیاں. آپ بولو گے خدا کا واسطہ یہاں سے دفع ہو جا, نکل جا یہاں سے, یہ لیکن کا لفظ کہہ کے میرا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فرق ہے جو ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں کمپیئر کرتے ہیں نا. میں مانتا ہوں ان میں خوبیاں ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں جو ہم میں نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ سے وہ ہم سے اچھے نہیں بن گئے, اچھے ہم ہی ہیں الحمدللہ. نیکیاں اور بدیاں ان کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے, ان کا ویٹ دیکھا جاتا ہے. قیامت کے دن اعمال گینے نہیں جائیں گے, تولے جائیں گے. بعض برائیاں ایسی ہیں کہ وہ اتنی وزنی ہیں, ان کے مقابلے میں سینکڑوں اچھائیوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ جو ہم آفس لیٹ پہنچتے ہیں تو ہمارے حکومت کا نظام خراب ہے, ان کے سسٹم صحیح ہے. تو یہ کیا ہے کہ نہ وہ کیا بات کیا چل رہی تھی ہے بھی, 2 عیدیں تو لے کے شروع ہوا تھا, میں یہاں کہاں سے پہنچا, میں برتھ ڈے کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں. میں ملیشیا گیا نا, جہاں بھی دنیا میں میرا جانا ہوا, کسی تفریحی مقام پہ گیا ہوں, اس میں مسلمانوں کا ریشو 1% ہوتا ہے, 99% غیر مسلم ہوتے ہیں. تو میں یہ ساری قوم ہر وقت کی ساحل سمندر پہ, ہر وقت تفریح گاہوں میں, وجہ اس کی یہ کہ ان کو بیچاروں کو گھر میں سکون نہیں ہے. ان کو سکون کے لیے پکنک پوائنٹ جانا ہے, دنیا میں ہر جگہ گھومنا ہے. ہمیں گھروں میں سکون حاصل ہے. ہم تو کہیں تفریح کے لیے سوات مردان بھی جائیں تو 1 ہفتے سے زیادہ وہاں بھی آدمی کہتا ہے بھاگو گھر کی طرف, گھر میں سکون ہے الحمدللہ. بتاؤ ایک آدمی زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا ہے اور کبھی کبھار گھر میں بھی آ جاتا ہے, حاضری دے دیتا ہے, تو اس کی علامت ہے نا کہ گھر میں اس کو سکون نہیں مل رہا. ایک ہے مجبوری سے باہر رہنا, جاب کی وجہ سے یا کوئی کاروبار کی وجہ سے, ورنہ شریف آدمی اس کا تو گھر میں زیادہ دل اگر نہیں لگ رہا, اس کا مطلب آپ بہت خطرناک زندگی گزار رہے ہو. کہ جو جگہ اللہ نے آشیانہ بنائی, جو ٹھکانہ بنایا, جہاں پرندے صبح و شام جہاں مرضی دنیا